معاشرہ ظالم ہے، اور حضرت علی کا فرمان ہے کفر کے ساتھ حکومتیں چلتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی۔ ظالم معاشرہ پنپ نہیں سکتا، عروج نہیں پکڑ سکتا۔ اور پھر میں تمہارے ظلم کی کیا بات کروں، عوام کے ظلم کی، جہاں ماؤں پہ ظلم ہو رہا ہو۔ میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو اللہ کو پتا کا کوئی نشانی، کوئی نشانی۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ دو نشانیاں بتائیں، دونوں زندہ ہیں۔ جب عرب کے بدو لمبی لمبی بلڈنگوں بنانے کے مقابلے کریں گے، جب عرب کے بدو لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کے مقابلے کریں گے، یتطاولون فی البنیان، مقابلے کریں گے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگیں بنانے کے، جیسا ابھی ہو رہا ہے۔ اور جب مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں تو میرا رب قیامت کو قائم کر دے گا۔ تو میں پوری ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سب کو میرے نبی نے بیان کر دیا کہ یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی، یہ ایٹمی دھماکوں سے نہیں ٹوٹے گی، یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی۔ چند کام ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات ٹوٹ جائے گی۔ عزت تو غزل فی ادو والا، سب سے پہلے حکمرانوں کو لیا، جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹ لیں گے، بل امانت و مغنما، اور جب لوگ امانت ہڑپ کر جائیں گے باقی لوگوں کو لیا، بس زکات و مغرما، اور جب مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، تو تعلم لغیر الدین، جب علماء بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سجدے شروع کر دیں گے اور اللہ کی چوکھٹ کو بھول کر بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جا کے علم کو بیچیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کا دم بھریں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو گلے لگائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام بھی کریں اور اندر میں بغض بھی بھرا ہو، اندر میں ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے سلام بھی ہو رہے ہیں اور اندر میں نفرتیں پنپ رہی ہیں۔ واہ وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن جائیں گی، اور مسجدوں میں محبت کی بجائے نفرت کا سبق دیا جائے گا اور ٹکرا جائے گی امت۔ کب کہا تھا میرے حبیب نے، جیسے 14 صدی کے پردے ہٹا کے میرا رب دکھا رہا ہو، پاکستانی دکھا رہا ہو۔ وظہرت القینات والمعازف، اور موسیقی عام ہو جائے گی، اور گھر گھر سرتان تال ہوگی، اور ہر طرف گانے والیاں عام ہوں گی، اور گانے کا ہر انسان رسیا ہوگا، اور موسیقی ان کے دل دماغ پر میں رچ بس جائے گی۔ وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی۔ ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنیں گے، اور مرد ریشم پہنیں گے۔ ولان آخر هذه الامه اولها، اور پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو سمجھو آسمان ٹوٹنے والا ہے، زمین کپ کپانے والی ہے، پہاڑ تھر تھرانے والے ہیں، سمندروں میں آگ لگنے والی ہے، ہوائیں پاگل ہونے والی ہیں، کائنات زیر و زبر ہونے والی ہے۔ اسے ایٹمی طاقتیں نہیں ختم کریں گی، اسے میرے آپ کے گناہ ختم کریں گے۔ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو کیا مت آ جائے گا۔ ہر گھر میں یہ تم تو خالی تھانے میں ظلم کرتے ہو، یہ تو ہر گھر میں ظلم ہو رہا ہے، ہر شہر دیہات میں ظلم ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، کائنات کے سردار، جنت کے چابی بردار، مقام محمود کو سجانے والے، شفاعت کا تاج سر پہ رکھنے والے، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والے، جنت کا فیتا کاٹنے والے، آپ نے فرمایا کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک، میں کہتا لبیک، میں حاضر، نماز پھر پڑھی جائے گی، پہلے آپ کی سنو، لبیک،
یہ تمنا کا اظہار کیوں کیا کہ آگے نظر آ رہا ہے کہ مائیں کیسے دکھی ہوں. یہ رشتوں کے مقام تو دین بتاتا ہے، کوئی اناٹومی تھوڑا بتاتی. کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب؟ اناٹومی بتائے گی ماں کسے کہتی، پیٹرول پمپ بتائے گا ماں کسے کہتی، ماں تو قرآن بتائے گا، میرے نبی کی سیرت اور زندگی بتائے گی. 57 سال کے بعد آپ گزرے ہیں جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے. 57 سال بعد وہاں سے گزر ہوا. کب؟ جب آپ حج پہ جا رہے تھے. کب؟ جب اللہ کا دیدار کر چکے ہیں. معراج میں اللہ کا دیدار ہو چکا ہے، معرفت کی آخری منزلیں طے ہو چکی ہیں. اور قضیے کو 57 سال، اب 6 سال کے تھے، 6 سال جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. 57 سال کے بعد اب حج کو نکلے ہیں، 63 برس کی عمر. تو جب آپ ابوا پہنچے ہیں، آگے 10 میل دور بستی تھی، تو آپ نے راستہ بولیا. میں 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کر کے آیا تھا. وہاں راستہ کوئی نہیں ہے، پہاڑ ہیں. میں نے ایک عرب دوست کی جیپ لی تھی، وہ اندر لے گئی مجھے. موٹر تو جا نہیں سکتا، عام جیپ بھی نہیں جا سکتے، ہیوی جیپ جا سکتے. راستہ کو یوں کرتے کرتے ایک ہمارا رہبر تھا، وہ ہمیں لے کے پہنچا. اتنا ہی اونچا پہاڑ تھا جتنا یہ آپ کا پلر ہے، اتنا اونچا پہاڑ تھا. اوپر سے چوکور مربع شکل بنی ہوئی تھی، جیسے اللہ پاک نے ہزاروں برس پہلے وہ جگہ بنا دی تھی کہ جہاں میرے نبی کی ماں کو سلانا ہے. تو جب آپ وہاں سے گزرے ہیں 57 سال بعد، 63 سال عمر، تو آپ آگے جانے کی بجائے وہاں اتر گئے. اپریل کا مہینہ، شدید گرمی، احرام باندھا ہوا ہے، سر پہ نہ ٹوپی نہ سایہ، اور اب ماں کی قبر کے سرانے آئے اور یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا، اور جو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا کہ آپ کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. 57 سال پیچھے چلے گئے کہ یہی میں نے بڑے سفر کیے ساری زندگی، 30 سال ہو گیا میں سفر کر رہا ہوں. اور بیت اللہ کے اندر میں 2 دفعہ گیا ہوں. پر جو میں اب بھی رو رہا ہوں. جو میں وہاں کھڑا ہو کے جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے، میں نے بیت اللہ کے اندر بھی محسوس نہیں کیا. قربان جس کی خاطر کائنات بنائی، کتنے بڑے دکھوں سے گزارے. تم کہتے ہو رشوت نہ لیں تو روٹی کہاں سے کھائیں. وجہ کائنات، کاش تم وہ جگہ دیکھو، کالے پہاڑ. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے وہاں پہنچایا. اور ویسے بھی سورج ڈوب رہا تھا تو ماحول سوگوار ہو جاتا ہے، اور ادھر وہ جگہ ایسی سوگوار. 14 صدی پیچھے میں دیکھ رہا ہوں، 6 سال کا بچہ تڑپ رہا ہے ماں کے لیے، ماں جواب نہیں دے رہی. مجھے قیاس ہے ہارٹ اٹیک، 25 برس کی عمر، 25 ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا. وضاحت کہیں نہیں ہے، آثار بتاتے ہیں. تڑپ رہی تھی، بولا نہیں جا رہا تھا، یہی نشانی ہوتی ہے. تو بجھتی شمع جیسے بھڑکتی ہے، تو بجھتے بجھتے چند بول بولے، کل حی میت وکل جدید بات وقت غلط تو توہرا. میرے بچے، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر روپ نے ڈھلنا ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں نے ایک ایسا بچہ چھوڑا ہے جو کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا. یہ آخری کلمات. اور شمع بجھی ہے، اور پتہ نہیں تدفین کیسے ہوئی ہے، کس نے کی ہے. میری سمجھ میں وہاں کھڑے ہو کر بھی یہ قصہ نہیں آیا. کس جنگل میں کون آیا ہوگا دفنانے کے لیے. لیکن جب پہاڑ سے اترے تو آپ پھر اوپر چڑھ گئے. پیچھے آپ کی ایک خادمہ ام ایمن، یہ 3 افراد تھے، آپ کی ذات، ماں اور ایک نوکرانی ام ایمن. وہ پیچھے گئی ہیں تو وہ منظر تھا کہ پہاڑ بھی پگھل چکے تھے، شاید آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے. اب ماں کی قبر کو چمٹ کے پڑے تھے، ایسے قبر کو ایسے چمٹے ہوئے تھے. تو جب ام ایمن قریب گئیں تو آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو خبر تھی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ کون ہے، کون ہے، کس کے مجھے حوالے کیا ہے تم؟ معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت ایسے ہی جدائیاں لا دی. اٹھانا چاہا تو آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا، میں نہیں، ادھر ہی اپنی ماں کے پاس رہوں گا. کھینچا. مکے تک کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے. کیا بیتی ہوگی اس بچے کو.
وہ سب کچھ یاد آیا اور آپ گھٹنوں میں سر دے کے ایسے رو جیسے بچے روتے ہیں، بچے بن گئے ماں کے ساتھ، مسلسل کئی گھنٹے روتے رہے۔ اور پھر فرمایا ادھر ہی قیام ہوگا، آگے نہیں جائیں گے۔ انتظام آگے تھا 10 میل دور جہاں ابوا کا میدان تھا اور بستی تھی، تو میں تو ادھر ہی رہ دوں۔ رات ماں کی قبر کے سرانے گزار، 60-70 ہزار حاجی تھے آپ کے ساتھ، وہ بھی دائیں بائیں دائیں بائیں، پتہ نہیں کہاں سوئے کیسے بیٹھے، پہاڑی پہاڑ ہیں۔ زندگی بتائی ہے، ماں کا مقام بتایا ہے، سارے رشتوں کا زندگی کے ہر شعبے میں سیرت موجود ہے۔ ڈھونڈو، ہاتھ جوڑ دو، ڈھونڈو۔ پیسہ ہی بنانا سب کچھ نہیں ہے، 22ویں گریڈ پر پہنچنا ہی سب کچھ نہیں ہے، وزیر صدر بننا ہی سب کچھ نہیں ہے، عالی شان بڑے گھر بنانے